پہلی بات تو یہ کہ یہ اچانک سے ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل جو ہے وہ شاید اپنے تعلقات بہتر کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2020 سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا جب یو اے ای اور بحرین نے معاہدے سائن کیے اسرائیل کے ساتھ, اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ سے اجازت لیے بغیر یہ دونوں ممالک جو ہے ایسا نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی گرین لائٹ وہاں سے ملی ہوگی تو انہوں نے جا کے معاہدے کیے ہوں گے. اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے لیے اپنی ایئر سپیس بھی کھول دی. وہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. دو ایسے ممالک جن کے کوئی فارمل ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ ایسی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا, اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے سعودی عربیہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سعودی عربیہ 2-3 چیزیں چاہتا ہے امریکہ سے. ایک تو وہ نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اور محمد بن سلمان نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران ایک نیوکلیر پاور جو ہے بننے جا رہا ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایک نیوکلیر پاور بننے کی اجازت ہونی چاہیے. دوسرا, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی ڈیل کرے, جس قسم کی سیکیورٹی ڈیل امریکہ نے ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ جب ان ممالک پہ کوئی حملہ ہوگا تو امریکہ ان کی مدد کرنے آئے گا. سعودی عربیہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نیا شہر بنانے لگے ہیں, ان کے لیے سیکیورٹی بہت اہم چیز ہے. تیسری چیز جو محمد بن سلمان نے خود اس انٹرویو میں فاکس نیوز سے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا پلیئر بنے. اب وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے ایران. اچھا, اب امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی ڈیل ہوتی ہے؟ ایک کہ جو بائیڈن کے جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں, اور جو بائیڈن کے اس وقت ریٹنگز کافی کم ہے, تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی فارن پالیسی جیت ہوگی جس کو وہ استعمال کریں گے. اور دوسرا سب سے اہم وجہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیل کے ذریعے ایران اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں اس کو کم کیا جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ چائنا نے کرائی تھی. اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا پاکستان کو کسی قسم کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بنانے چاہیے یا نہیں؟ میری رائے میں نہیں. اس لیے کیونکہ علینا, اگر اس قسم کا کوئی اتحاد بنتا ہے جو ایران اور چائنا کے خلاف ہے, اس میں تو ہم بہت ہی مشکل میں پھنس جائیں گے اگر ہم کسی کی بھی سائٹ لیتے ہیں. چائنا سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہمیں ان سے گیس چاہیے, ہمیں ان سے تیل چاہیے, ان سے ہمیں سیکیورٹی چاہیے بارڈر پہ. اور دوسری وجہ میری رائے میں علینا, اس وقت بہت کم ممالک ہیں دنیا میں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, بہت کم ممالک ہیں, اور خاص طور پہ بہت سے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جو ابھی بھی فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا جو معاملہ ہے وہ جاتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے رکھتے ہیں. ایک آخری چیز علینا, دیکھیں یہ چیز بھی آپ دیکھیے گا کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی فارمل معاہدہ ہوتا ہے تو پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر پڑنے والا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ میں تعلقات بہتر کرے. یہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی آئے گا, یہ یو اے ای کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا, اور یہ امریکہ کی طرف سے بھی آئے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں, جو جب 2020 میں بحرین نے اور یو اے ای نے ایک معاہدہ کیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہمارے کافی ٹی وی اینکرز تھے جو اسرائیلی ٹی وی چینلز پہ آئے اور انہوں نے بڑی باتیں کی کہ پاکستان اور اسرائیل کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اس وقت اسرائیل کی بہت سی پبلیکیشن ہے, اس میں بہت زیادہ آپیڈز پبلش ہوئے کہ کتنے زیادہ ٹریڈ بینیفٹس ہیں پاکستان کے لیے اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں. اور ایک آپیڈ میں تو میں آپ کو یاد دلاؤں, کسی نے لکھا کہ ایک جو سلور لائننگ ہے اس وقت وہ یہ ہے, یہ میں 2020 کی بات کر رہی ہوں, کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس کو شاید دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دباؤ بہت بڑھے گا ہم پہ, لیکن میرے خیال سے ہمیں کنسیڈ نہیں کرنا چاہیے دباؤ کے اندر.